میں نے رمضان کی رحمتیں حاصل کرنی ہے، میں نے رمضان المبارک کی برکتیں حاصل کرنی ہیں۔ اور اس کا آغاز کب ہو جاتا ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہمیں سکھلایا ہے وہ یہ ہے کہ رجب المرجب سے ہی رمضان المبارک کی تیاریوں کا آغاز کر دینا چاہیے۔ رجب کا مہینہ، رجب، شعبان اور پھر رمضان، رمضان کی آمد سے 2 مہینے پہلے رمضان المبارک کی تیاریوں کا آغاز ہو جانا چاہیے۔ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ رجب کا مہینہ کھیتی سے مثال دی ہے کہ رمضان المبارک گویا کہ ایک باغ ہے، ایک فیلڈ ہے، ایک میدان ہے جس میں آپ نے کوئی کھیت اگانا ہے۔ تو علماء نے یہ لکھا رجب المرجب کا مہینہ دانہ ڈالنے کے لیے ہے، بیج ڈالنے کے لیے ہے کہ رجب کے مہینے میں آپ بیج بو دیں۔ شعبان کا مہینہ اس کی حفاظت کا ہے، اس کو پانی دینا ہے، اس کو دوائی دینا ہے، اس کو کھاد دینا ہے۔ اور پھر رمضان المبارک کا مہینہ کٹائی کا مہینہ ہے، جو آپ نے بویا رمضان میں پھر آپ نے وہی کاٹنا ہے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہمیں بتلایا ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے لیے اگر آپ اس کی رحمتیں، اگر ہم اس کی رحمتیں اور مغفرتیں اور بخششیں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے اپنے اندر طلب پیدا کی جائے کہ ہم نے اس رمضان کو ضائع نہیں ہونے دینا۔ اور جیسے ہی شعبان کا آغاز ہو، ام المومنین سیدنا عائشہ غالباً روایت فرماتی ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احصو شعبان رمضان، شعبان کے دن رمضان کے لیے گننا شروع کر دو۔ کاؤنٹ ڈاؤن آپ کہہ لیں، آج کل ہم کہہ سکتے ہیں، بچے لگاتے ہیں نا، ہمارے بچوں کے بھی امتحان ہوتے ہیں، وہ ایک نقشہ لگا لیتے ہیں، وہ ایک ایک دن کاٹتے رہتے ہیں، اب یہ امتحان میں اتنے دن رہ گئے، اتنے دن رہ گئے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان کو گننا شروع کر دو۔ آج شعبان 1 ہو گئی، 28 دن رہ گئے، آج شعبان 2 ہو گئی، 27 دن رہ گئے، آج شعبان 3 ہو گئی، 26 دن رہ گئے۔ اگر میں پوچھ لوں آج شعبان کی کون سی ہے تو میرا خیال ہے مشکل ہو جائے گا بتانا کہ آج شعبان کی کون سی تاریخ ہے۔ یہ کیسا انتظار ہے رمضان کا، کیسا انتظار ہے رمضان کا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے رمضان کتنے دن بعد ہے۔ کسی کے گھر کوئی مہمان آنے والا ہو وہ پہلے سے تیاری کرتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان کے دنوں کو گنو۔ کس لیے گنو؟ رمضان کے لیے گنو کہ بھئی کتنے دن رہ گئے تیرے پاس، رمضان میں آنے میں کتنے دن رہ گئے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ طلب صادق ہو، انسان اپنے دل سے چاہے کہ میں نے رمضان کی برکتیں حاصل کرنی ہے، رحمتیں حاصل کرنی ہے، مغفرتیں حاصل کرنی ہے، رمضان کا انتظار ہو۔ اور دوسرا طلب صادق ہو۔ طلب صادق کو علماء تعبیر کرتے ہیں عمل کے ساتھ، عمل سے اور ایکشن سے نظر آئے کہ واقعی آپ رمضان کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ کے اعمال سے پتہ چلے۔ شعبان المعظم اور رجب المرجب کے اعمال اس بات کو بتلائے کہ ہاں یہ واقعی رمضان کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ کس طرح کہ شعبان میں ہم زیادہ عبادت میں وقت گزارنے لگے۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم نماز کے عادی ہو جائیں، بھئی رمضان آنے والا ہے، رمضان کی نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے۔ فجر میں نہیں اٹھتے، کوشش کریں کہ شعبان اور رجب سے ہی فجر کی پابندی اختیار کر لیں کہ بھئی رمضان آنے والا ہے، اب فجر نہیں چھوڑنی ہے، اب عشاء کی نماز میں جانا ہے، اب مغرب کو بجماعت پڑھنا ہے، اب ہمیں اپنے اوقات کو اس طرح سے مینیج کرنا ہے کہ ہماری نمازیں نہ رہ جائیں۔ کون ہے ہم میں سے جس نے یہ کام کیا؟ کون ہے ہم میں سے جس نے آج شعبان میں بیٹھ کر یہ پلاننگ کر رہا ہو کہ میں نے رمضان کس طرح گزارنا ہے؟ عمل صادق، عمل نیت صادق کیا ہے؟ ایک تو یہ کروں گا کروں گا کروں گا، وہ بھی کبھی بھی نہیں کرتا، اور ایک یہ ہے کہ وہ شروع ہو جائے۔ اور تیسری چیز، رمضان کے راستے کی جتنی رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کو دور کرنا شروع کر دے۔ اور رمضان کی رکاوٹیں ہیں گناہ کبیرہ اور گناہ۔ ہم یہ کوشش اور جد و جہد کریں کہ ہم بھئی میرے کاروبار میں بددیانت ہوں، نعوذ باللہ، رمضان میں یہ نہیں چلے گا، مجھے آج سے بددیانتی چھوڑنی ہے۔
میں وعدہ خلاف ہوں، رمضان میں یہ نہیں چلے گا، مجھے آج سے وعدہ خلافی چھوڑنی ہے، میں جھوٹ بہت بولتا ہوں، رمضان میں یہ نہیں چلے گا، مجھے آج سے جھوٹ چھوڑنا ہے، نعوذ باللہ میں زنا کی طرف راغب ہوں، نعوذ باللہ مجھے زنا چھوڑنا ہے، میں شراب بہت پیتا ہوں، نعوذ باللہ رمضان میں شرابی ہو کر کیسے جاؤں گا، مجھے شراب چھوڑنا ہے۔ آج سے اپنے اندر ہم تبدیلی کی بنیاد رکھ دیں اور اللہ سے مانگنا شروع کر دیں کہ اللہ مجھے رمضان المبارک کی برکتیں اور رحمتیں چاہیے، اور میرے اندر یہ کمی ہے، اے اللہ میری یہ کمی دور فرما دیں۔ یہ ہے 3 طریقے